السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی جان، آج آپ کو ہم ایک ایسی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایک دیو اور کالے پہاڑ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ دوستو کہ بات ایک اس طرح جا رہی ہے کہ ایک پرستان کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی کرن کو گم ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ ہر شخص شہزادی کرن کی گمشدگی پر بہت پریشان تھا۔ سارے پرستان پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی سب لوگ شہزادی کرن سے بہت پیار کرتے تھے۔ پرستان کا بادشاہ بھی بہت عادل اور انصاف پسند تھا، اور اس کی بیٹی بھی اس کی طرح عادل اور انصاف پسند لڑکی تھی۔ وہ اکثر پرستان کے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ پرستان کے لوگ بھی شہزادی کی لمبی عمر اور اچھائی کی دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن شہزادی کے گم ہونے پر ہر شخص بہت پریشان تھا اور اللہ تعالیٰ سے شہزادی کی واپسی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ امراء یار کو شاہی محل بلوایا گیا تو بادشاہ نے کہا، بتاؤ امراء یار، میری بیٹی شہزادی کرن کہاں ہے؟ اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ امراء یار کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادی کہاں ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ اسے اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ اس نے کہا، دیکھیے بادشاہ سلامت، میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میرے وطن یا کسی انسان کو دکھ پہنچے، اور شہزادی کرن تو ویسے بھی میری وطن کی شہزادی ہیں، میں بھلا ایسے کیسے اغوا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ امراء یار کو کچھ پتہ نہیں کہ وزیر نے کیا کہا ہے۔ پھر بادشاہ امراء یار سے مخاطب ہوا اور کہا کہ دیکھو امراء یار، تم یہ کہتے ہو کہ تم نے شہزادی کو اغوا نہیں کیا، اور یہ اس کے ساتھ یہ جو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کر سکتا ہے۔ امراء یار نے سن کر کہا، جی ہاں، تو ہم تمہیں ابھی آزما لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کہا، جو تمہارے پاس طلسم تلوار ہے یہ ہمیں دے دو۔ یہ سن کر امراء یار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پھر کچھ سوچ کر طلسمی تلوار نکال کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے طلسمی تلوار لیتے ہی کہا، گرفتار کر لو اسے۔ امراء یار یہ سن کر حیران ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو کہا، میں بے گناہ ہوں، ایسا نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ وزیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ امراء یار سمجھ گیا کہ ضروری اس میں وزیر کا ہاتھ ہے، اور بادشاہ بیچارہ وزیر کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے۔ آخر امراء یار کو قید کر دیا گیا۔ دوسرے بادشاہ سلامت اور وزیر امراء یار کے پاس گئے۔ بادشاہ نے کہا، امراء یار اب بھی بتا دو شہزادی کہاں ہے؟ امراء یار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میرا طلسم تلوار مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ شہزادی کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ یہ سن کر وزیر نے جلدی سے کہا، نہ بادشاہ، ایسی غلطی نہ کرنا، بار آتے ہی یہ مکار آدمی اپنی طلسمی تلوار حاصل کرنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ بادشاہ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ رات کو بادشاہ اکیلا امراء یار کے پاس آیا اور کہا، دیکھو امراء یار، مجھے بتا دو کہ تم نے شہزادی کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ اگر تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور رہا کر دوں گا، اور شہزادی نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ امراء یار بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ضرور یہ وزیر کی چال ہوگی۔ امراء یار نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ شہزادی میری بہن ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بادشاہ کی بیٹی کو دوبارہ واپس لانے کا فیصلہ کر لیا اور بادشاہ کو کہنے لگا کہ میری تلوار طلسمی واپس کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، امراء یار، میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں اور 1 مہینہ دیتا ہوں کہ تم شہزادی کو واپس لاؤ گے یا نہیں۔ امراء یار نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں بادشاہ سلامت کہ میں 1 مہینے کے اندر شہزادی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور اسے قید سے نکال دیا۔
اس نے 1 مہینے سے پہلے ہی اس کی بیٹی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس نے جو بھی واقعہ تھا وہ اس نے سارا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو اپنی بیٹی کہنے لگی، ارے بابا جان، مجھے جس نے بھی قید کروایا ہے وہ آپ کا بہت قریبی ہے اور وہ ہمارا وزیر ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلوایا اور وزیر نے سوچا کہ یہ اس میں ضرور کوئی اور ماجرا ہے، لیکن وزیر کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو کہا، یعنی عمرو عیار کو کہا کہ تم جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ جہاں بھی ویشی بیٹھا ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ عمرو عیار روانہ ہو گیا اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کیا اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کا سر قلم کیا جائے اور بڑے بازار میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، اگر یہ آپ کو بھی سبق مل سکتا ہے، یعنی کہ غداری کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، غداری کا انجام موت ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھیں۔ شکریہ۔